السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر فرینڈز اینڈ ویورز، میں ہوں رمضان ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران سیریز کے ناول۔ عمران سیریز کے ناول جو ہیں یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جاسوسی ٹائپ کے جو ناول ہوتے ہیں، ان میں طنز و مزاح بھی بہت ہوتا ہے، ہنسی مذاق والے جو ہے ناول ہیں اور بہت اچھے ہیں۔ اور مظہر کلیم صاحب کے جو لکھے ہوئے ہیں اور ان کا ہر ناول جو ہے ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ تو آپ لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ناول میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس ناول کا نام ہے سوڈ ماگا۔ اس ٹائم جو ہم ناول پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے سوڈ ماگا۔ تو چند باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے بارے میں کہ اس میں وہ کیا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ہاتھوں میں میرا نیا ناول سوڈ ماگا ہے۔ اس ناول میں قدیم ترین دور کے آثار قدیمہ جسے ماگا تہذیب کہا جاتا ہے کی ایک تلوار جسے مقدس سوڈ ماگا کہا جاتا تھا میوزیم میں سے غائب کر دی گئی، اور یورپ کے ایک ملک آئرلینڈ نے جہاں یہ ماگا تہذیب واقع تھی اس تلوار کی واپسی کے لیے پاک ایشیا سے رابطہ کر لیا، اور سر سلطان نے پاک ایشیائی عوام کے مفادات کے معاہدوں کے عوض تلوار کی واپسی کے مشن پر کام کی حامی بھر لی۔ حالانکہ وہ عمران کے مزاج اور فطرت سے واقف تھے، پھر آخر کار انہوں نے عمران سے منوا لیا کہ وہ سوڈ ماگا کی واپسی کے لیے کام کرے گا۔ لیکن جب عمران نے اس بارے میں بلیک زیرو کو بتایا تو بلیک زیرو نے اس پر کام کرنے سے صاف انکار کر دیا، لیکن جب عمران نے اسے سمجھایا تو وہ رضامند ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور عمران مشن پر روانہ ہوتے، ان لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس حرکت میں آ رہی ہے، تو سوڈ ماگا جس طرح اٹھائی گئی تھی اسی طرح واپس میوزیم میں رکھ دی گئی۔ لیکن پھر ایک یورپی ملک کے ایجنٹوں نے وہاں کے پاک ایشیائی سفارت خانے کے ایک سفارتکار کو ماگا کے قدیم دور کے مدفون خزانے کے سلسلے میں ہلاک کر دیا، تو عمران پاک ایشیا سیکرٹ سروس سمیت وہاں پہنچ گیا، اور پھر ساتھ ہی اس نے مدفون خزانے کو ٹریس کرنے کا کام بھی اپنے ذمے لے لیا۔ اس کے بعد بہت سے یورپی ملک سامنے آ گئے جو اس خزانے کو تلاش کر کے خود حاصل کرنا چاہتے تھے، اور پھر عمران اور ان ملکوں کے تربیت یافتہ ایجنٹوں کے درمیان ہولناک جنگ شروع ہو گئی۔ لیکن اس سب کے باوجود خزانے کی تلاش بھی جاری تھی، اور جب عمران نے اس کام میں ہاتھ ڈالا تو اس نے سوڈ ماگا پر موجود تحریر کے مختلف تراجم دیکھتے ہوئے خزانہ تراش کر ہی لیا۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا اس بارے میں تو آپ سب کو یہ ناول پڑھ کر ہی معلوم ہوگا۔ بہرحال یہ مختلف اور منفرد انداز کا ناول آپ کو یقیناً پسند آئے گا۔ آپ کی آراء کا منتظر رہوں گا، لیکن ناول کے مطالعے سے پہلے آپ جو ہے خطوط بھی پڑھ لیجیے گا۔ اگر آپ کو دلچسپ لگیں تو آپ ان کو جو ہے ان کی پذیرائی بھی کیجیے گا، حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ اسلام آباد سے محترمہ عفت بطول، عظمیٰ مظہر اسلام عصمت بطول، مدحت بطول، محترم سید وقاص بخاری اپنے ایک مشترکہ طویل خط میں لکھتے ہیں کہ آپ نے پہلے بھی ہمارے خطوط کو چند باتوں میں جگہ دی ہے، اب بھی ضرور دیں۔ عمران کی قافیہ بندی ہمیں بے حد پسند ہے، ہم اسے اونچی آواز میں پڑھتے ہوئے چھت شگاف لگاتے ہیں، مطلب وہ اونچی آواز سے کہہ کے لگاتے ہیں۔ البتہ آپ سے پہلے بھی درخواست تھی اور اب بھی درخواست ہے کہ آپ نے وعدے کے باوجود برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں کوئی ناول نہیں لکھا، پلیز ضرور اس پر ناول لکھیں۔ تو جناب وہ محترم وقاص صاحب، محترمات عفت بطول وغیرہ سب کا جو ہے بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ کو کافی سارے جو ہے ناولز خطوط جو ہیں وہ پڑھنے کو ملیں گے۔ تو جناب آخر میں مظہر کلیم صاحب کہتے ہیں کہ آپ یقین رکھا کریں کہ باری آنے پر آپ کے خط کا جواب چند باتیں میں ضرور دیا جائے گا۔ امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ اب اجازت والسلام، مظہر کلیم ایم اے۔ تو محترم ویورز اینڈ فرینڈز، آپ لوگ جو ہے یہ ناول شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ناول پڑھ کے سناؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ناول ہم جو ہے
انٹرنیٹ PDF سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو ناول سوڈ ماگا ہے، تو یہ اگر آپ نے پڑھنا ہے مکمل تو آپ کو یہ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے تو آپ ہم سے رابطہ کر کے یہ ناول حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ ہمارے نمبر 0300754953 پر رابطہ کر کے یہ ناول حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ناول آپ کو صرف اور صرف 10 روپے کے عوض ملے گا۔ 10 روپے اس لیے کہ ہم جو انٹرنیٹ کا پیکج لگاتے ہیں اور آپ لوگوں کی خدمت میں یہ ناول ڈاؤن لوڈ کر کے ٹائم نکال کے اپنی مصروفیت سے تو یہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ہماری خدمت کے لیے 10 روپے جو ہے بہت ہی جو معمولی سی رقم ہے جو آپ کو ہمارے جائز کیش میں سینڈ کرنا ہوگی۔ تو چلتے ہیں، آپ کو تھوڑا سا ناول پڑھ کے سناتا ہوں، باقی ناول جو ہے آپ خود پڑھ لیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عمران ناشتہ کر چکا تھا، اب سٹنگ روم میں بیٹھا اخبارات کے مطالعے میں مصروف تھا کہ راہداری سے سلیمان کے قدموں کی مخصوص آواز سنائی دی۔ میں خریداری کے لیے مارکیٹ جا رہا ہوں، سلیمان کی آواز سنائی دی۔ روز جاتے ہو؟ پہلی بار تو نہیں جا رہے ہو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن اس کی نظریں اخبار پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ آپ کھانا پینا بند کر دیں تو مجھے بھی روز روز کی مشقت سے نجات مل جائے گی، سلیمان نے بھی منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہیں اصل میں خواتین کی طرح شاپنگ میں لطف آتا ہے۔ کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ خاتون بے دریغ شاپنگ کر رہی ہو اور شوہر بیچارہ 10-12 شاپرز ہاتھوں میں پکڑے کسی کلی کی طرح پیچھے پیچھے چل رہا ہو اور بڑی نحیف سی آواز میں شاپنگ ختم کرنے کا کہہ رہا ہو۔ چہرے پر یتیمی کا آبشار بہہ رہا ہو اور ساتھ ہی وہ دل میں دکانداروں کو کوس رہا ہوتا ہے جنہوں نے اس کی بیوی کے پسندیدہ ملبوسات، میک اپ کا سامان اور جیولری لا کر دکان میں رکھی ہوتی ہے، اور بیگم اسے تو بس ہر چیز اسی لیے اچھی لگتی ہے کہ اسے ایسے ملبوسات، جوتے، میک اپ کا سامان، جیولری اس کی رشتہ دار خواتین کے پاس نہیں ہوتی، عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، اور ایسا نہ کرنے والے بس فلیٹ میں بیٹھے اخبار پڑھتے رہتے ہیں، سلمان نے جواب دیا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تو عمران اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا، لیکن اس میں فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ریسیور اٹھا لیا تو اور آگے سے بولے، کیا کہہ رہے ہیں؟ علی عمران MSc DSc آکسن بذات خود بول رہا ہوں، برائے کرم اس لفظ کو بزبان سمجھیں، بد زبان نہ سمجھ لیں۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی۔ تو آگے کس کا فون تھا، کس نے فون کیا، اس کا جواب کیا تھا، اور سوڈ ماگا کی جو مکمل سٹوری ہے وہ آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ تو ہم چلتے ہیں اگلے ناول کی طرف، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔